یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی احباب کی ختم شیف کی محفل ہے. گفتگو کو ختم کر کے دروشی بآواز بلند احترام ہے. عقل اسلام کی ذرا بھی بے ادبی ہو جائے کہ بس سارا ہی خانہ خراب. قرآن نے سورہ حجرات عجیب شان ہے. کوئی مثل نہ ڈول نہ دی چپ کر بکھ رہی. بہرحال میری درخواست ہے جڑے آپ سامنے بیٹھے گلاں کر رہے ہیں خدا واسطے یہ عام شادی کی دعوت نہیں تو میری گفتگو تمام یہ احباب آغاز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. وہی نور حق وہی ذل رب وہی نور حق وہی ذل رب ہے. انہی سے سب ہے انہی کا سب. ان کی ملک میں زمین نہیں کہ زمان نہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر. مالکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پر آیا نہیں. سبحان اللہ. اسے امام اہل سنت شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرمائے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی اس دنیا میں ہو تم بھی نہ ہو. اللہ اکبر اللہ. یہ خیمہ اخلاق استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے. جشن اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے شان رفان اعلیٰ کا ذکر کرے. جیسا کہ احباب دلم سے بات الکرام رانا حامد خان ساڑے دوست وہ بچے بچیاں ناظری قرآن پاک میرے کو پڑھے ہے. میری بہت بڑا اعزاز ہے کہ جو قرآن جیسا تو اڑکنا بیٹا ساڑے شگرد اللہ کو بخشش کا اسباب بنا دے. تو انہوں دا ماسب دا چونکہ بچیاں بچے شگرد سن اس حوالے نہ میرا بیٹا یقینوں کو مسکرا کے ملنا جڑے احباب انہوں نے جان لیا ہے سادہ زندگی مسکرا کے ملنا. اللہ تعالیٰ حضور دعائے اللہ مرحوم کی بخش فرمائے. ساڑھے نصیب سال ثواب کرنا اہم جائز ہے. صرف دکھاوا نہ آئے. ہر عبادت جلے دکھاوا آ گیا نماز ہے حج ہے روزہ زکات ہے وہ رائے گیا. تو اللہ تعالی حضور دعا ہے کہ اللہ تمام آن جان دا ملالے دا ساڈا اللہ بے نیاز ہے مرحوم دا اللہ سب کی بخش فرمائے جنت اعلیٰ انہاں دے مقام عطا فرمائے. تو میں آیت سورہ دہر گندے زمانے میں بس وقت بہت کم ہے تو دو چار لفظ ہوں گے تاکہ کسی ختم پہ آئے ہو. میں نہ چیز بھی چھڑ کے آیا تو کچھ نہ کچھ اسی لے کے جائیے. تو انشاءاللہ میں اللہ کے فضل نال یہ آواز سے ماشاءاللہ ساڑھے کو قابل اہل بھی کر رہے ہیں. حافظ قرآن ہے ان سنے ہے کبھی کسی نے جیڑی میں گفتگو کر رہے ہیں انشاءاللہ سنی بھی نہیں ہوئی. سورہ دہر ہے توجہ فرماؤ. قرآن نے فرمایا حل آتا الانسان کسی انسان کے ایک زمانہ گزرے شیئا مذکورہ قابل ذکر مولا ہر چیز کا ذکر تو ہوتا ہی ہے نا. ایک ذرہ ہے ایک ایٹم ہے ایک کروڑ ہے لاکھ ہے ہزار ہے ذرہ بھی ہوگی اس کا بھی ذکر ہوتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے ہر انسان ہے سی انسان کا اس بات ہے انسان ہے سی لیکن شیئا مذکورہ قابل ذکر تے مذکور کی ایک علیحدہ بحث ہے کہ ذکر کرنے والا ہوئے گا تو پھر ہی ذکر ہوئے گا نا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان ہے سی تو پھر کتنے سی. جتنے بھی احباب بیٹھے میری گل میں کیسے رکھے کہ مسند محمد عباس حافظ محمد عباس ایڈوکیٹ صاحب نے اے عزیزم حافظ محمد ذوالقرنین صاحب نے پورے صاحب نے وہ کتنے ہیں بس اس اہل اللہ نے کہ اسی کدھروں آئے ہیں تو کدھر جانا اسی کو لگے سارے حکمرانہ نے سارے جرنیلاں نے پہلا تک ہے وہی دنیا ہے کہ نہیں اسی پردیس سے آئے بیٹھے ہیں ایک دعوت آئے ہیں کہ کھانا کھا کے رات میں اتنے بیٹھے رہیے جب رات میں برداشت کریں نہ سامان کو نہ صبح بھی کہ کیا کل تک بیٹھے رہیے تو سانو لوگ پاگل نہیں سمجھیں گے کہ یار ماسٹر حامد خان صاحب کی کل ختم کی بلائی سے آئی سی مولوی صاحب کوئی جانے ہی نہیں کوئی جان ہی نہیں چھڑتے.
میری گل ذرا غور نہ اور پھر یاد رکھنا فقیر دا بھی اتنی بخشش دی کہ اللہ خاتمہ ایمان دے کرے. ساڈا ہن دیگر دے دن گیا محمد دے عورت نو ڈب ساڈے ہن دیگر دے گئے. قرآن کہہ رہے قرآن حل عطا الان انسان اس زمانہ اس دور ایک زمانہ گزریا تو انسان ہے سی تے پھر کتنے سی کیونکہ سب کو بڑی قرآن اور حدیث ہے. انسان تنو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا. اسی تو رول گئے تھے عورت کے پیچھے دولت کے پیچھے جائیداد کوٹھی پیچھے. قرآن نے کہا بَلَسَرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. حبیب تیرے زمانے کی قسم ہے صلی اللہ انسان بڑا خسارے کے مولا سارے خسارے کے فرمائے نہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ مستثنیٰ ہو گئی جنہیں ایمان لیا یہ اچھے عمل کیتے اور ثابت قدم رہے وہ کامیاب ہیں. قرآن نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرا انسان ماریا جائے مقادے پہ بنایا چوری صاحب مولوی صاحب رانا صاحب حاجی صاحب. اللہ فرماندے تیری حقیقت کی ہے میرے سامنے بڑا آکڑیا پھرنا ہے. یعنی سارا خطاب ہی انسان اور جن ہے. تو فرمایا قرآن نے جو حقیر چیز تو بنایا پھر جدو چاہوں گا انہوں موت دوں گا جدو چاہوں گا ثم اماتہ اکبر ثم اماتہ کہ جدو چاہوں گا انہوں موت دوں گا پھر قبر سے رکھاواں گا پھر میں جدو چاہوں گا اٹھا لوں گا. چنانچہ قرآن نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس انسان نو کائنات کی ہر چیز تو بہترین بنایا. سبحان اللہ. انسان نہ صرف اج تو خاص کرنی ہے کہ تاکہ پتہ لگے کہ اسی کی ہاں کہ انسان کی ہے ساڈا وطن کتنے ہے اسی کتوں آئے ہیں کہ پھر واپسی ایک پردیس ہے اس پردیس اور اس دیس حقیقی کی طرف سے اس رب کے قرب جو آئے ہیں. میں شعر آخر سے سنانا سی کہ اگر ہن سانوں تانوں پتہ نہیں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کو چلتی ہے وکیل صاحب کے اصل ڈاکٹر صاحب اکھاں چیک کر کے اکھاں دا آپریشن کرانا ہے وہ کہتے کہ میرا شعبہ نہیں میرا شعبہ نہیں میرا ہارٹ دا میرا کام ہے دل دا میں دا ماہر ہاں. یہ اکھاں دے ماہر کو جاؤ ہن مینوں تانوں نہیں پتا اسی کی ہاں تے کدھروں آئے تے کدھر جانا تے کیا سارے نوں نہیں پتا نہیں اسی نادان ہاں اسی خسارے والے اتنا ہو جائیے. تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہر ولی نے اپنے وطن کو یاد کیا. اب سلطان رحمۃ اللہ فرمایا کہ سانو گھر تھی ملیا دیس نکالا سی لکھیا جولی پایا رونی دنیا نہ کر جیڑا اسی مسافر ساڈا وطن دورا. تو میں آخر دے کہ قرآن خطاب بھی انسان کر رہا ہے اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنائے. سب تو پہلے خلیفہ اول اللہ تعالیٰ دے آدم علیہ السلام اپنے دسے قدر ہے انسان تیرا اتنا بڑا مقام ہے پھر تیرے جد امجد نو ملائکہ کو سجدہ کرایا. اسی تو رڑ گئے اس عورت پیچھے دولت پیچھے دنیا پیچھے. علامہ نعمت نہیں کہ خودی کو کر بنا دکھنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ. دوسری جگہ علامہ صاحب اس طرح فرماتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں ساڈی جانے پہ لا کے آئے محمد مصطفیٰ کی ذات کیا سنت ہے. سانو تے فیشن چاہیے اللہ پناہ دے جو ساڈی حالت ہے اور ساڈی قوم بھی یہود و نصارا وہ سانو تباہ کر رہے ہیں ساڈے اسلام کے اعمال ہے. تو علامہ کہندے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے. تو تین چار لفظ ان کو یاد کر لینا کہ انسان پہلے کتنے سے. حدیث قدسی ہے کچھ آقا علیہ السلام کے فرمان ہے انہوں کہنے حدیث. پھر حدیث کی قسمان حدیث قدسی ہوئے کہ جڑا اللہ کا حکم ہوتا ہے یعنی فرمان خداوندی ہوتا ہے اور رسول اللہ اپنی زبان پہ فرماتے کہ قرآن نہیں بلکہ حدیث قدسی ان کیا حدیث قدسی. ذرا اپنا مقام اللہ تعالیٰ سانو سوجھ بوجھ دئیے اور میری گفتگو سن کے پھر انشاءاللہ تیاری چلا دیں کہ اللہ مینوں بھی سب احباب کو توفیق دے جڑے ختم پہ آئے. میرے آقا علیہ السلام اٹھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے کہ انسان سی تے وقت زمانہ گزریا جدو قابل ذکر نہیں سی تو پھر ہے سی انسان تے کتنے سی. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انسان سری و انا سرہ اے انسان تیرا اتنا بڑا مقام ہے کہ کائنات کو تینوں افضل ترین بنایا اور تیرے جدی امجد نے ملائکہ کو سجدہ کرایا. میرے آقا علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے انسان میرا راز ہے پھر میں ہی دا راز ہے. الانسان سری و انا سرہ یہ حدیث قدسی ہے. پھر ادو اللہ دے قرب سی
اللہ دے علم سی قرآن ایک میں مثال دے دیا قرآن جو کہ پہلے قرآن کی سی اللہ دے علم سی ایک بار کی بیت المعمور تے نازل ہویا اتو 23 سال دے عرصے میں آقا علیہ السلام دے قلب مبارک انسان پہلے اللہ دے قرب سی اللہ دے علم سی میں اس طرح کائنات بناونا ہے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دنیا بناونی ہے پھر اتھے آدم علیہ السلام بھیج کے اور اودی اولاد نو آزمائش ڈال کے امتحان کر کے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے موت حیات پیدا فرمائے تاکہ تو میں چیک کراں کہتے ہو حبل الفرید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانا تو قریب ہے در دل مسلم مقام میں اسی کو لگے سارے کہ ساڈا رب سانو قریب ہے نہ خوف خدا نہ شرم نبی یہ بھی نہیں ہو کیا قبر تے لے کے جاواں گے یہ تو فرشتے پوچھن گے ما کن کا تقول فی حق ھذا الرجل امتحان گایا ہے نوجوانوں بزرگوں ایک پردیس ہے جتھے آئے بیٹھے ہیں دیس ہو ساڈا رب دا قرب سی ادو پتہ نہیں اس انسان تے کیا گزری ہے علامہ اقبال دے پیر عارف روم میں انہاں دا ذرا سنا دیا جنہوں علامہ اقبال نے اپنا پیر بنیا وہ شروع ہی کر دیا ہے کیوں سنو یعنی فرمایا کہ بانسری دی سنو کی کہندی ہے اسی پنڈاں دے رہن والے بانس کی ایک بہت بڑا موٹا بانس ہوندا ہے جدا ایک چھوٹا بانس اودے سوراخ کر کے ایک دی لے پیدا ہوندی ہے ایک آواز پیدا ہوندی ہے مولانا انہوں مالا کہندے او رونا کہندا ہے خدا یہ عارف روم دی مثال ہے جس کو علامہ اقبال نے اپنا پیر منیا وہ من تو بعد بھی زندہ میں اسی زندہ بھی مرے ہوئے میں آخر تے کھلنا جانا تاکہ اللہ دا مینوں یاد کروں وہ جدو آواز ہوندی ہے تے وہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ انہوں دا رونا دا نالا کہندے ہیں تو رو رہی ہے مولانا روم فرماندے بانسری تو کیوں رونی ہے کی گل ہے وہ کہندی ہے کہ میں اپنے وطن نو یاد کر کر کے میں رو رہی ہوں کہ میں اپنے دیش میں خوش سی میں پردیس آئی ہوں جیڑی مرد و عورت میری آواز سنتی ہے میرے جوڑے میرے دکھ نو کو سنتا نہیں میرے درد نو کوئی سمجھتا نہیں میرے طرح درد نہ سینہ چاک چاک ہوئے تو میرے درد نو سنتا سانو گھر کی ملیا دیس نکالا سی لکھیا جو لکھا ہے رونی دنیا نہ کر جیڑا اسی مسافر ساڈا وطن دورا اسی رب دے قرب سی اتو ایہو انسان پھر کے لائے کی سر کہندے رات نو کہ ہن نماز تو بعد کھانے تو بعد ہر کسی دے دوست جدوں میں رات کہہ دیا کہ میں جا کے انہاں نے نماز پڑھانی ہے میں مریض ہوں ہر بندے دا ایک دل کا پروگرام ہے وہ جو دل پہ وہ راز ہے خفی ہے وہ پوشیدہ ہے جدوں ظاہر ہو جائے گا خفی اور پوشیدہ وہ نہیں رہے گا انسان پہلے اللہ دے علم سی میری آواز صاف آ رہی ہے نا کوشش کرو سمجھن دی کل تو پھر اللہ توفیق دے کہ اسی تیاری شروع کر اس پردیس تو تاکہ اسی اچھے امتحان اچھے نمبراں پاس ہو جائیے دو ہی اگے ٹکانے آدم علیہ اللہ نے وعدہ کیتا جنت دا بھی تے جہنم دا بھی مرن تو بعد کوئی مشقت نہیں جنت دوزخ تو علاوہ کوئی ٹھکانہ بس تیسرا کوئی نہیں دنیا کی گزر ہو ہی جانی ہے لیکن آخر بڑا لمبا سفر چنانچہ وقت بہت کم ہے یہ انسان کی جس رب دے قرب سے روکی کہ انسان کہرایا سری دور کیڑا سی سر آدمی راز اللہ نے انما اراد ان یقول له کن فیکون میری گل سمجھ آ رہی ہے نا کوشش کرو سمجھن دی کہ انسان تیرا کی مقام سی تو کتھوں سی کتھوں چلیا ہے اور پردیس چ آیا ہے اتنے اسی ندانہ طرح سے خوش ہاں کوٹھیاں بنا لیاں گڈیاں بنا لیاں انہاں نو قتل کر دیتا انسانیت ہے یا حیوانیت ہے بچیاں نہ زیادتی اللہ نامی بلہم ادن قرآن کہندے کہ چپایاں تو بھی بدتر اسی تے چپایاں تو بھی گر چکے ہیں انسانیت بھی ختم ہو چکی ہے مسلمان کے پھر بڑا مقام ہے بس یہ دور کے انسان کی کہلایا عالم سر سی کے انسان سری کہلایا پھر اللہ دے امر کن عالم ارواح چ آ گیا جنوں بابا بلے شاہ فرماندے کن فیکون تے کل دی گل ہے کن فیکون اللہ والے نوں خبر ہے سانو نہیں اساں پہلے دی بریک لگائی ہے اتنے وائز اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو حضرت سے بارے وعدہ لیا اور سب روما نے پوچھا الستو بربکم روو کیا تسی کیا میں تہاڈا رب نہیں سب نے کیا قالوا بلا
امام جعفر صادق فرماتے سب تو پہلے آقا کے حضور نے فرمایا تعالوا برا، یعنی جلسہ ایک عام ہویا وہ کافر مشرک بے ایمان سب کچھ ایک جلسہ توحید سی، جلسہ میلاد ہویا اتنے صرف انبیاء رسل دی یہ دوسرے دور میں صحیح کہہ رہے ہیں قرآن ہے کہ پہلا دور انسان تھے، پھر لفظ عادل کے انسان دور سی سر العطال انسان قرآن اللہ فرمائے کہ انسان کے زمانہ گزریا ہے جدو اتھو چلیا اللہ والے خبر ہے پتہ نہیں کی بیتی سی جدو اپنے دیس تو پردیس کو چلیا اسی تے بھول گئے یہ سارے تے نہیں بھولے ہوئے میں وہ یاد کرا رہے اپنا دیس علماء نے کتاباں لکھی تھے وطن اصلی کی یاد ہم اپنا اصلی دیس بھول چکے ہیں کتابات بھی ہے کتاباں بھی ہے تو دوسرے دور کے انسان آ کے روحی کہلایا کی کہلایا پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کائنات میں ایک نطفے کو بنایا نار اور مادہ کو بنایا اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے بجا بجا ذکر ہے کہ مرد عورتوں آدم علیہ السلام تو حضرت حوا تو انہوں نے اولاد میں پھیلا دیتا اللہ فرمایا در اس رب تو جس نے جان تو دا مادہ نہ حضرت حوا نو آدم علیہ السلام دی پسلی تو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے سارا نظام یہ عالم نسوت ہے عالم دنیا اتنے یہ انسان آ کے بشر کہلایا کی کہلایا یہ انسان کی کہلایا اس دور جا کے زمانے جا کے بشر بشر کہندے ظاہری جلد نو یہ انسان پہلے کی کہلایا سری راسی سر دوسرے دور جا کے کی کہلایا روحی یہ تو دنیا چاہیا یہ انسان کی کہلایا بشر ہوں اسی بھول گئے اللہ دیکھ بھی رہا ہے اس نے سب کچھ دیتا ہے موت تو کوئی انکار نہیں کر سکتا اسی پردیس آؤں پردیس تو جو موت ہونی ہے موت ٹرانسفر کا نام ہے پھر اگے جہان ہے برزخ پھر 50,000 سال کا دن ہے ہوں اسی تسی تے بھول گئے جنہوں نے اپنے رب کو یاد کیتا ہے قرآن کے اندر ساری الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض وعدت للمتقین اور کوشش کرو جنت کی طرف اللہ کی بخشش کی طرف جی وسعت وچ زمین اور آسمان سما جن جڑا متقین واسطے تیار کیتا جنہوں نے اپنے رب کو یاد کیتا ہے سلطان باہو رحمۃ اللہ فرمائے نہ دا باہو قبر جنہ دے جیو حضرت مجدد ثانی کا نام سنے بڑا نام ہے سرہندی رحمت اللہ علیہ جدو دین اکبری اکبر بادشاہ نے شروع کیتا ہے نال ٹکر لئی جیلاں دی بھی جانا گیا انہاں دے پیر و مرشد انہاں دا کی نام سی حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی نام سی باقی باللہ سلسلہ نقش بندیہ دی بہت بڑا شان ہے بہت بڑا مقام ہے جڑے 1000ویں صدی دے مجدد ہے انہاں دے پیر و مرشد ایک مرید نے پوچھا حضرت میں تو دسا کہ انسان کتنے ہے دل دریا سمندر ڈوگا تے کون دلاں دیاں جانے وچے جیڑے وچے پیڑے وچے پنج مہانے ہوں 14 طبق دلے دے اندر باہو تمبو وانگن تانے ہو جو کوئی دل دا محروم ہوئے سوچو رب کو شانے اڑی وچ روح ہے اگلے دن کو دسا امریکہ نے تحقیق کی کہ مرن والے دے صرف روح دا وزن 20 گرام کتنا 20 گرام يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا اب سب بیٹھے سورہ بنی اسرائیل کے روح دے بارے فرمایا کہ تانوں تھوڑا جہا علم آگئی نکل گئی اسی جڑا ماں دے پیٹ تو سانو لباس بشر ملیا سی کہ اج ماسٹر حامد خان صاحب دا اج ختم ہے ساڈے تے وقت آئے گا وہ جڑا بشر سی وہ جڑا انسان سی جب اسی انسان کہنے حقیقت وہ ساڑھے تو جل اسی پہچانیا نہیں اس کر کے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس نو پہچان لیا اس نے رب نو پہچان لیا اسی بھول گئے ہیں چنانچہ باقی باللہ رحمت اللہ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ فرماؤ کیا چیز ہے آج اسی زندہ کل ہو اجے بلڈنگ ہے کل ختم ہو جی دیوار جی فنا فنا دا تے پتہ لگ گیا بقا دا تے بڑا غور نہ سننے تماشا نہیں اج تے سانو عارف روح فرماندے جو شدی دور از حضور اولیاء در حقیقت گشتہ دور از خدا اج ونسونے ملا اگلے دن کو میں سنیا حیران رہ گیا باجی گستامی تے حضور سیدنا غوث اعظم دے خواجہ غریب نواز دے معاذ اللہ انہاں ہستیاں دے جڑا آواز اس نے ٹکر کے جنگ شروع کی ہے غلام اللہ پنڈی طرح دی شکل مسکو جی اس گستاخی
انجینئر وہ کہڑے بڑے ہیں میرے غوث پاک باج کی گستاخی دا غریب نواز دا وہ شان انہاں دے نظر آ جائے انہاں دے کتے نہیں مان صحابے بساتا جتے قرآن اپنے ولیاں دا ذکر کرتا ہے انہاں دے کتے دا بھی ذکر کرتا ہے جنت جتے بنی اسرائیل دے ولی جان گے اوکے وہ کتا بھی وہ نہیں نظر آئے گا جہاں پہ امت ہی ہوگی ہے کرام غوث اعظم دا مقام باج کی گستاخی دا مقام ہے ابو رسول خرقانی نے پوچھو جنہاں دے کمید یہ صدقے سننا ستار میں درد ہمارا وقت تھوڑا ہے فرمایا کہ جڑا میرا جنازہ پڑے گا مرید نے پوچھا کہ فنا دا تے پتہ لگ گیا بقا کی ہے جڑا میں دس رہا کہ صرف اسی وطن بدلے ہے وہ جڑا ماں دے رحم تو سانو ہے جسم ملیا بچہ پیدا ہویا ہے وہ چوک کے اسی قبر چھڈ آئے ہیں انسان دی وہ جڑا پچھو آ رہا ہے ایک جہان سی دنیا جتوں دنیا تو اسی برزخ چ ٹرانسفر ہو گیا ساڈا تبادلہ ہو گیا مرے نہیں بابا بلے شاہ فرماندے اسی مرنا نہیں تو اسی مرنا نہیں قبرے پہ آ کوئی ہو تے سننا عشق دی نہیں ہونی بہار علم و بس کریو یار سن اس کو الف درکار تے فرمایا جیڑا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار یہ غریب نواز تے اج بکواس کر انہاں دی وصیت سی میرا جنازہ او پڑھائے کہ جیوں تو بالغ ہویا کوئی تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہوئے تے اثر دی سنتاں بھی نہ قضا ہوئی بڑی ذمہ داری نہ گل قرآن و حدیث بڑی ذمہ داری اے ندانو تو انہوں نہیں پتہ انہاں دا کی ہے ہندوستان دا بادشاہ دا دماد ہوئے اور گل لکڑ دی روٹی پا کے اللہ اللہ کرے اور تہاڈی اسی تے فرید دے پیراں دی دھوڑ وگ رہی ظالمو تسی انہاں دے بکواس کردے ہو غریب نواز دے جنہاں نے 90 لاکھ نو آ کے کلمہ پڑھایا سید حجویر مخدوم مرک دے پیر سنجر حرم اس داتا دی شان تسی کو ساکیاں کر دے کر لو بام تماکے انشاءاللہ مر گئے مٹ گئے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا ان اولیاء کرام دی شان من عاد علی ولی فقد اعظمته للحرب امت مسلمان دے عقل امت دے ولی نے یہ اللہ نہ اعلان جنگ ہے جڑا گستاخی کردا ہے یہ قطب الدین بختیارے کا پیوشی رحمت اللہ علیہ جدو وصال ہویا ادو بابا صاحب نہیں سی جدو خواجہ غریب نواز دا قطب نہ سی جدو خواجہ سامان ہرونی رحمت اللہ وصال ہویا ادو خواجہ غریب نواز سی انہاں نو جڑے تبرکات سی خلافت انہاں نو ملی میں اینڈ دی طرف جا رہے ہیں بڑی توجہ نہ کہ آپ دیاں شرطاں بھی بڑیاں سخت سی کہ پھر جدو سلطان آپ کی وصیت سی کہ میرا جنازہ پائے خواجہ قطب الدین بختیارے کا کی وشی رحمت اللہ علیہ کہ جدی جوں بالغ ہویا تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہے تے اثر دیاں سلطان پھر سلطان التمش بابا فرید الدین گنج شکرم سسر نالے پیر پائی اگے بڑے روندے ہوئے اج میرے شیخ نے میرا پردہ چاک کر دیتا پتہ سی کہ اگر یہ ہندوستان دا بادشاہ ہے لیکن سلطان التمش ظالموں دیکھو جنہاں دا بادشاہ ہو کے بھی مریض تواڈے بلے کی ہے اسی تے چلو قیامت والے دن گناہگار ہاں صحابہ کاف دے دتا بابا فرید ساڈے کی ہون گے غوث اعظم ہون گے امام اعظم ہون گے پنج تن پاک امام حسین ہون گے امام حسن ہون گے امام زین العابدین ہون گے صابر پیا ہون گے نظام الدین محبوب الہی ہون گے بہاؤالدین نقشبند بخاری ہون گے تواڈے کی ہوئے گا محمد بن عبد الوہاب نجدی ہوئے گا کوئی نہیں فکر نہ کرو آئی جان تو انہاں دی شرطاں کسے تے پوری نہیں اتردی میں بس اعلان کر رہا حضرت باقی باللہ رحم دی شرطاں سی ان ہندوستان دے وقت صدی دے مجدد دا جنازہ ہے تے کتنے صوفیہ کتنے اہل اللہ ہون گے ایک نقاب کو شخص آیا اس نے کیا کہ جناب میرے چ شرطاں پائیاں جاندیاں میں جنازہ پڑھا دیا میں ہی جنازہ اس مرید نے جن کیا سی کہ جناب بقا کیا فرمایا جیڑا میرا جنازہ پڑھائے گا وہ کو پوچھنا میری گل سمجھ میں تو آتی ہے گل کنا دی کر رہے ہیں حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ دے پیر و مرشد جس جنازہ پڑھا کے جان لگے وہ مرید لگ گیا حضرت ایک جنازہ پہ آیا قبر چار پائی تے ادھر جنازہ پڑھیا جا رہا ہے ایک پڑھا کے جا رہا ہے جیڑا میں کہہ رہا ہوں کہ اصل اسی انسان کوئی انسان تو اسی غافل ہے قرآن نے کہ حل آتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا اس انسان کے دور زمانہ کڑی گزری ہے جدو انسان ہے اسی لیکن قابل ذکر نہیں
جدو اس مریض نے پوچھا کہ میرے شیخ نے جنہ دا جنازہ پڑھیا، حضرت کیا سی کہ جڑا میرا جنازہ پڑھے گا اودے کو بقالا مسئلہ پوچھنا، میں قربان جاواں انہاں اچیاں تے جنہاں نیویاں نال، تے نقاب اٹھایا تے فرمایا جدا جنازہ پڑھیا وہ فنا ہے، جڑا پڑھا کے جا رہا وہ باقی ہے۔ کہ محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، پھر اگے برزخ ہے، پھر جسم ملکوتی بن جائے گا، اور روح تے ہجر جے پھر اسی کہنے ڈیتھ باڈی، موت، پھر مرن تو بعد کوئی نماز دی کوئی پابندی نہیں، پھر جے رب راضی ہو جائے تو پھر کیا انہاں دیاں شاناں، پھر کیا 50,000 قرآن کندے دلک قیامت دا، پھر رب دا قرب او جس دیس تو چلے سانو گرفتی ملیا دیس نکالا سے لکھیا جولی پایا اور رونی دنیا نہ کر جیڑا اسی مسافر ساڈا وطن گرادا، دل دل دریا وہ کتھے ہے، وہ راز کتھے ہے ہن سینے دل دے وچ، جن سلطان فرمایا دل دل دریا سمندروں ڈونگا کون دلاں دیاں جانے ہوں، وچے جیڑے وچے بیڑے وچے ونج مہانے ہوں، 14 طبق دلے دے اندر باہو تنبو وانگن تانے ہوں، جو کوئی دل دا محروم ہوئے سو یہ رب پشانے۔ میری درخواست ہے کہ کوشش کر کے کل تو پیاری جیسی پردیس آیا اس دیس سے پہنچے، اجہر ہے جنہیں اعلیٰ عہدہ ہوں ہے انہیں دا امتحان بھی بڑا سخت، اور یہ کرام نے وہ مجاہدے کیتے کہ قیامت تک نہ جن مرضی بام مفاظ قرون یا قرکم میرا صلہ مل رہا ہے، یہ میرے سے کون ہی جانتا، انہوں نے کہا جی پھر بشتی کے لوگ ثابت کر دیتا بشتی دروازہ میں اللہ آباد، انہوں نے کہا پھر اللہ اللہ کرتے گزر میں فرید فرید کے بن رہا ہے، سوٹے بھی کھائی جانے فرید سارے کو تو یا فرید حق فرید یاد، پیر میں بے مثال عالم بھی سان جنہاں دیا صرف اشعاریاں سنتا رہ جن تے آقا نے زیارو طریقے مہر علی سید ہو کے تے طریقیاں سنتا چھڑ دیتی ہیں، سید ہو کے کہ آپ نے سائت کو استنباط کی تفق قرونی اذکرکم وشکرونی اللہ کہ فرید ایک انسان سی فوت ہو گئی، اللہ فرمایا بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، اتنے جے قیامت تک فرید 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 ہونا ہے، انہیں اللہ کرا رہا ہے، انہیں اپنا کیتا بائیاں کتبان دے وچ پیر کامل کی دی آج جی زہد منظور سی۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تمام احباب دا آنا جانا بیٹھنا بٹھانا جڑا عامر خان صاحب دے بیٹے اہتمام کی اللہ قبول فرمائے، سبڑی بے نیاز ہے، کفن چور اور اللہ نے اس نیک عورت دے صدقے انہوں بھی بخشتا، جنازہ پڑھاؤن والے نے بخشتا، کفن چور سے انہوں بھی بخشتا، یہ امت مسلمان ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کی بخش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو آخر دردیوں میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ منو اور سب حواب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ گندے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ علامہ گندے علامہ اقبال جنہوں میں گفتگو کی گیا کہ اہل ایمان اس جہاں میں مثل سے خورشید جیتے ہیں، اہل ایمان اس جہاں میں مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، وما علیہ درود وقت پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خوف محشر کا ہے نہ کوئی خطر رکھتے ہیں، خوف محشر کا ہے نہ کوئی خطر رکھتے ہیں، ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں، ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں۔ تم میں طاقت
نظر رکھتے ہیں، کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں، اور چھیڑ کر ذکر سب کو سکون دیتے ہیں، چھیڑ کر ذکر نبی سب کو سکون دیتے ہیں، ہم گناہگار اتنا تو اثر رکھتے ہیں، ہم گناہگار بھی اتنا تو اثر رکھتے ہیں۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔